اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں تمام موالیان حیدر کرار کو اپنی طرف سے تحفہ یالی مدد اور سلام علیکم۔ تو آج جو میں آپ کو جس حدیث سے معطر کر رہا ہوں کہ ایک جھگڑا ہے، ایک تنازع ہے کہ کیا جب کوئی انسان مرتا ہے کیا اس وقت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو آج جو میں آپ کو جس حدیث سے معطر کر رہا ہوں تو یہ حدیث صحیفۃ الابرار جلد 1 صفحہ 291، تفسیر صافی جلد 5 صفحہ 328 یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 419، تفسیر برہان جلد 8 صفحہ 293، حق الیقین فی اصول دین صفحہ 365، اصول الکافی فروع الکافی باب 83، الاعمالی للطوسی مجلس 30، الاعمالی للمفید مجلس 1، مدینۃ المعاجز جلد 1 صفحہ 492، فی الکافی عن صادق علیہ السلام، یہ اصول الکافی میں بھی حدیث موجود ہے کہ انہ سئل هل یکرہ المومن علی قبض روحہ قال لا واللہ انہ اذا اتاہ ملک الموت لیقبض روحہ جاز عند ذلک فیقول له ملک الموت یا ولی اللہ لا تجزہ فوالذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنا ابر بک واشفق علیک من والد رحیم لو حضرک افتح عینیک فانظر قال ویمثل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین و فاطمہ الزہرا علیہ السلام والحسن والحسین والآئمۃ علیہم السلام فیقال له ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وھذا امیر المومنین علی بن ابی طالب وھذا فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وھذان الحسن والحسین علیہم السلام وہؤلاء الائمۃ علیہم السلام رفقاء فیفتح عینیہ فینظر فینادی روحہ مناد من قبل رب العزت فیقول یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد و اہل بیتہ علیہم السلام ارجعی الی ربک راضیۃ بالولایہ مرضیۃ بالثواب فادخلی فی عبادی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ علیہم السلام و ادخلی جنتی فما من شیء احب الیہ من استلال روحہ واللہوک بالمنادی۔ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے حل یکرہ المومن علی قبض روحہ، جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے کیا وہ کراہت کرتا ہے؟ قال لا واللہ، امام صادق کو خدا کی قسم نہیں۔ امام فرماتے ہیں انہ اذا اتاہ ملک الموت لیقبض روحہ، امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے جاز عند ذالک، وہ اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے خوف سے، فیقول له ملک الموت، ملک الموت اسے خود کہتا ہے یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، لا تجزا کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، فوالذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لأنا ابر بک واشفق علیک من والد رحیم لو حاضرک، کہ اس عالم نظام میں اگر تیرا والد حاضر ہو وہ کتنا تیرے پہ مہربان ہوگا، کتنا شفیق ہوگا، میں تیرے والدین سے بھی زیادہ شفیق ہوں، تم گھبرا کیوں گئے ہو؟ لو حاضرک، اگر وہ حاضر ہو، افتح عینیک، آنکھیں کھولو، فانظر،
اور دیکھو کالا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ یم سلو، مصول المصر کا میں نے سامنے کھڑے ہونا، وہ یم سلو لہو، اس مومن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ والحسن والحسین والائمۃ علیہم السلام، یہ 14 معصوم اس مومن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ فیقال لہو، اور ملک جو ہے نا فیقال، اسے ملک الموت کہتا ہے، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا امیر المومنین، ھذہ فاطمۃ الزہرا وھذان الحسن والحسین والائمۃ علیہم السلام رفقا، یہ تیرے 12 امام، تیرے امام جو تیرے رفیق ہیں وہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو امام صادق فرماتے ہیں وَيَفْتَحُ عَيْنَهِ، کہ جب وہ شخص جو ہے جب وہ آنکھ کھولتا ہے فَيَنْظُرُ، دیکھتا ہے، تو جو ہی وہ دیکھتا ہے فَيُنَادِي، روح، اس کے روح کو ایک ندا ہوتی ہے، منادن من قبل رب العزت، اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، فَيَقُولُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ اہل بیت، اے 14 کو دیکھ کر اطمینان پانے والے، ارجعی الی ربک، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضیتاً بالولایا، تو 14 کی ولایت پہ راضی نہیں تھا، مرضیتاً بالثواب، اب جو تو 14 کی ولایت پہ راضی تھا، اب ہم تمہیں ثواب دیتے ہیں، فادخلی فی عبادی، آؤ ان 14 کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ علیہم السلام، وادخلی جنتی، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور امام فرماتے ہیں فما من شیء احب الیہ من استلال روحہ واللہوک بالمنادی، کہ جب اس کو یہ ندا ہوتی ہے کہ آؤ 14 کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت جو ملک الموت جس کی روح قبض کرتا ہے، اسے اس سے زیادہ اور کوئی چیز پسند ہی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کسی سے وہ محبت ہی نہیں کرتا، یعنی من شین احب الیہ من اصطلاح، کہ وہ کہہ کہ جلدی میری روح جو خارج ہو اور میں 14 کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاؤں۔ تو جب مومن جو ہے اس کی جب روح جو فرش جب ملک الموت قبض کرتا ہے، تو 14 اس وقت امام فرماتے ہیں کہ ملک الموت کہتا ہے کہ تو گھبراہٹ میں کیوں ہے، ذرا آنکھ کھولو، تیرے سامنے 14 کھڑے ہیں۔ تو اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صحیفۃ الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 296 پہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، یا علیو ان محبی کا یفرحون فی ثلاث مواطن، الاول، یا علی تیرا محب تجھے 3 وطنوں پہ دیکھ کر خوش ہوئے گا، اندہ خروج انفسہم وانت ہناک تشہدہم، کہ جب اس کی جان جو نکل رہی ہوگی، یا علی تو وہاں پہ اس کے سامنے، تشہدہم وہاں پہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، گواہ ہوگا، وعند المسالۃ فی القبور، اور جب قبر میں سوال منکر نکیر کریں گے، وانت ہناک تلقنہم، وعند العرض الی اللہ، اور جب معاشر میں اللہ کے حضور میں سامنے پیش ہوگا، وانت ہناک تعرفہم، اور تو اپنے محبوں کو پہچانتا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا علی کہ جب مومن کی روح قبض ہوگی اس وقت بھی تو سامنے ہوگا، تجھے مومن دیکھ کر خوش ہو جائے گا، قبر میں جب سوال ہوگا تو اس وقت تو تلقین پر لکنا یلقن تلقیناً، کہ تو تلقین پڑے گا، بالمشافہ تلقین پڑے گا۔ تو وہ قبر میں باہر تو جو ہے جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو باہر تو کسی مولوی کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ آؤ تلقین پڑھو، قبر میں مومن کی تلقین مولا علی پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے کہ جب وہ سوال کریں گے منکر نکیر، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انسان اس عالم ناسوت کو چھوڑ کر، اس دارالعمل کو چھوڑ کر گھبرائے ہوا ہوگا، اب رشتہ داروں کی جو ہے جدائی، مال کی جدائی، اور سامنے ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، تو اس سے انسان کو گھبراہٹ ہوگی۔ تو وہ جو جس پر جب وہ سوال کریں گے وہ جو ہے وہ ششدر ہو جائے گا، فوراً نبی علیہ السلام کہیں گے کہ تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہتا مولا میں مانتا ہوں۔ کہو نا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو پھر نبی فرمانے کہ تو میری بھی نبوت میں ایمان نہیں رکھتا؟ ہاں مولا میں رکھتا ہوں۔ تو کہو نا محمد النبی، محمد الرسولی، کہو نا کہ محمد میرا نبی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا سوال کریں گے کہ من کتابوں کا، کہ تیری کتاب کون سی ہے؟ تو کہا تو قرآن کو نہیں مانتا؟ تو کہتا مولا میں کیوں نہیں مانتا؟ کہا نا القرآن و کتابی۔ پھر پوچھیں گے کہ تیرا جو دین کیا ہے؟ مولا کہیں گے تو اسلام کو ایمان نہیں لایا ہوا؟ کہا گا مولا میں لایا ہوا۔ کہا نا الاسلام و دینی۔ تو پھر آخر ایک سوال ہوگا من امامک، تیرا امام کون ہے؟ تو اس وقت جب سوال کریں گے
تو مولا اس وقت خاموش ہو جائے، کہیں گے میں نے پہلے اتنے مرحلے گزرے، میں نے تجھے جواب دیا، اگر تو میری امامت پہ ایمان رکھتا ہے تو دو جواب۔ تو لہذا کہ جو بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، تو جب وہ سوال کرے من اماموں کا، تو اس مولا سامنے کھڑے ہوں گے، فوراً کہے گا ھذا علی امامی، یہ میرا علی امام ہے۔ لہذا دنیا میں ایک عادت بنا لو کہ جب کبھی کوئی تکلیف ہو، جب کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی ٹھوکر لگے یا کبھی اٹھو تو کہو یا علی، بیٹھو تو کہو یا علی، ٹھوکر کہو تو یا علی مدد، اور جو کوئی پریشانی ہو کہو یا علی مدد، یہ تیری عادت بن جائے گی۔ تو جب قبر میں سوال ہوگا نا کہ تیرا امام کون ہے، تو فوراً تو کہے گا کہ کوئی تیری عادت ہوگی کہ علی میرا امام ہے، وما علینا الا البلاغ۔